دیکھتا ہوں جب علم آتی ہے یہ دل سے صدا، پرچم عباس پر پنجہ ابو طالب کا ہے۔ ابو طالب 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 ابو طالب۔ سب پر ہے احسان علی کے بابا کا، دین نبی ہے دان علی کے بابا کا۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيب الله العالمين، والصلاة والسلام على أمير المؤمنين وسيدة نساء العالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الهاديين المهديين، على لعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم إلى يوم الدين۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، لا بشيء من آلائك ربي يكذب۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے کائنات کو خلق کیا ہے۔ وہ پروردگار عالم اپنے کلام بلاغت میں سورہ رحمان، جسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کا دولہا کہے ہیں، وہ سورہ میں 7ویں آیت، 61ویں آیت اور 62ویں آیت آپ کے سامنے میں تلاوت کا شرف حاصل کیا ہوں۔ اس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، جب بھی آئیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کا جواب دینا ضروری ہے، جیسے سلام کا جواب علیکم السلام ہے، ویسا ہی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کا جواب لا بِشَيْءٍ مِّنْ آلَائِكَ رَبِّي يُكَذِّبُ۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو یہ جواب دے گا قیامت میں شہید کا مرتبہ اسے ملے گا، اور بہت تاکید ہے یہ پڑھنے کی، لا بشیء من آلائک ربی یکذب۔ اور سورہ رحمان بغیر ترک کی ہی پڑھنے کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ لہذا یہ سورہ رحمان کے مختصر سے فضائل ہیں۔ اس میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ ہر جزاء الاحسان الا الاحسان، اے لوگو احسان کا بدلہ احسان ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ پروردگار کیا چیلنج کر رہا ہے، کیا نعمتیں ہمیں عطا کیا ہے اور کیا کن نعمتوں کو ہم نے جھٹا رہے ہیں۔ جواب دینے والا یہ کہتا ہے جو شہیدی مرتبہ پانے والا ہے، لا بشیء من آلائک ربی یکذب، پروردگار کوئی بھی نہیں ہے تیرے نعمتوں کو جھٹلانے والا۔ ہم تیری حمد کرتے ہیں، شکر ادا کرتے ہیں اور تیری تعریف کرتے ہیں تیرے نعمتوں کے لیے۔ اگر کوئی جھٹلایا تو لا بشیء، کوئی شے نہیں ہے، من آلائک تیرے نعمتوں کو جھٹلانے والا، ربی یکذب، اگر جھٹلایا تو کافر کاذب ہے، جھوٹا ہے، جھٹلانے والا جھوٹا ہوتا ہے۔ لہذا پروردگار جھوٹے کو سخت عذاب دیتا ہے، لہذا لعنت بھی کرتا ہے جھوٹوں کے اوپر، اللہ لعنت اللہ علی الکاذبین، کاذبوں کے اوپر لعنت کرتا ہے۔ لہذا نعمتوں کو ہمیں چاہیے کہ انعمت علیہم، پروردگار وہ راستے پہ ہمیں لے جا، راہ نجات پہ گامزن رکھ جس راستے پہ تو نے نعمتیں ڈھایا ہے۔ تو پتہ چلا نعمتوں والا راستہ الگ ہے، رحمتوں والا مغضوبی راستہ، گناہ گاروں کا راستہ اور گمراہوں کا راستہ الگ ہے۔ اس وجہ سے پروردگار سورہ دہر میں بھی کہا کہ ہم نے شکر کرنے والوں کے لیے اور کفر کرنے والوں کے لیے راستہ بتا دیا ہے، چاہے تم کفر کرو، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے تمہیں راستہ بتا دیا ہے، بتانے کی ضرورت نہیں، اے اللہ راستہ دکھا نہیں، جس راستے پہ رکھا ہے اس پہ گامزن فرما، اگر نہیں ملا ہے تو پروردگار نیک راہ پہ گامزن فرما، نیک توفیق عطا فرما تاکہ نیک راستے پہ رہیں، راہ نجات پا سکیں۔
تو آج امام مولا کائنات کے والد بزرگوار حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ولادت کے سلسلے میں ہم یہ جشن منعقد کیے ہیں۔ پروردگارہ جشن جو منعقد کرے ہیں ان کو ان کے گزشتگان کے گناہین کبیرہ صغیرہ حمداً معاف فرما، اور ان کے گناہین کبیرہ صغیرہ حمداً معاف فرما، اور تمام کو نیک توفیقات عطا فرما، ہم تمام کی دلی مرادوں کو بدلا، اور حج زیارت سے مشرف فرما، بار بار جانا نصیب فرما۔ ایمان ابو طالب پہ بات نہیں کرنا چاہیے کہ ان کے کافر ہو جائیں گے، جھٹلانے والے ہو جائیں گے۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، پروردگار چیلنج کر رہا ہے کہ احسان کا بدلہ احسان ہی ہے۔ کس کے لیے کہتا ہے پروردگار؟ کون ہے وہ احسان کرنے والے دین اسلام میں، شریعت میں اور کائنات میں؟ احسان کرنے والے کون ہیں؟ کس کے ساتھ احسان کر رہے ہیں؟ کیوں کر رہے ہیں؟ آخر مقصد کیا ہے؟ مطلب کیا ہے؟ ہمیں جاننا ضروری ہے۔ احسان ابو طالب پہ ذکر کرنا جائز ہے، ایمان ابو طالب پہ ذکر کرنا جائز نہیں، کیونکہ ایمان الگ ہے، احسان الگ ہے۔ لہذا احسان ابو طالب کے لیے یہ آیت نازل ہوئی ہے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ تم کون کون سے نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ احسان کا بدلہ احسان ہے۔ تو لاب شہین من علیک ربی کو، پروردگار کوئی نہیں ہے بندہ، اگر ہے تو جھٹلانے والا جھوٹا ہے۔ کون یہ محسن اسلام؟ کون ہے ابو طالب علیہ السلام؟ کون ہے؟ دیکھیں تو محسن اسلام کو ابو طالب کہا جاتا ہے۔ ابو طالب کا اصل نام عمران ہے، عبد المطلب کے بیٹے ہیں، عبداللہ علیہ السلام کے بھائی ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد بزرگوار ہیں۔ محسن اسلام، محسن رسول اسلام، محسن ولی اسلام، محافظ نبی آخر زمان ابو طالب، نکاح خان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب، پناہ گاہ رسالت و امامت ابو طالب، متولی خانہ کعبہ ابو طالب، وارث تبرکات انبیاء و اولیاء ابو طالب، فرزند حضرت عبد المطلب ابو طالب، حضرت عبد مناف ابو طالب، عمران سید بطحہ ہے ابو طالب علیہ السلام۔ یہ ابو طالب کا احسان پروردگار اعلان کر رہا ہے کہ اے ابو طالب، تم نے جو احسان کیا ہے اس کے احسان کا بدلہ میں احسان ضرور ادا کروں گا۔ کون کہتا ہے؟ خلاق کائنات نے کہتا ہے، خلاق عالمیہ کہتا ہے کہ اے ابو طالب، تمہارا احسان میں رکھنے والا نہیں ہوں، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، تمہارا احسان کا بدلہ پھر احسان کے عوض دے دوں گا۔ تو تاریخ کے اوپر نظر کریں تو پتہ چلتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، اس میں یوسف علیہ السلام ایک۔ یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی میں سے 10 بھائی ان کو مارنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے، کنویں میں ڈال دینے کے لیے، آگ میں پھینکنے کے لیے کوشش کر رہے تھے۔ تو جب ان کے ایک بھائی لاوی نے ہر وقت روکتے رہے کہ اے بھائیو مت مارو، یہ خوبصورت ہے، اس کے نور ساطع ہو رہا ہے اس کے چہرے پہ، یہ عجیب بندہ نظر آ رہا ہے، اس کو مت مارنا، اس کو مت کنویں میں ڈالنا، اس کو مت آگ میں ڈالنا، اس کو مت قتل کرنا۔ تو پروردگار نے قسم کھائی، اے لاوی میں بھی قسم کھاتا ہوں، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، تم نے میرے نبی کو بچایا ہے، میں تمہارے نسل میں ایک اولو العزم پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو عطا کروں گا۔ سبحان اللہ، پروردگار کیا ادا کر رہا ہے احسان کا بدلہ احسان۔ جب لاوی علیہ السلام کو نسل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، یہاں پہ جب لاوی علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام کو بچانے کے لیے اتنا بڑا نسل میں اولو العزم پیغمبر دیتا ہے، تو یہاں رسول خدا کو کس نے بچایا؟ تاریخ کے اوراق گواہ ہے کہ رسول خدا کو کون ماننے آتے تھے، کون ماننے کا ارادہ کرتے تھے، کون ماننے کے لیے سازش کرتے تھے، اور کس نے بچایا۔ جب ابو طالب علیہ السلام اللہ کے نبی کی حفاظت کرتے تھے تو پروردگار عالم نے بھی قسم کھایا، اے ابو طالب میں بھی قسم کھاتا ہوں کہ تمہاری نسل میں امامت اور ولایت کو دوں گا۔
جیسا کہ لاوی کے نسل میں موسیٰ علیہ السلام کو دیا اولو العزم پیغمبر کو، یہاں پر بھی اے ابو طالب میں قسم کھاتا ہوں کہ میرے نبی کو تم بچانے کے سبب سے میں تمہارے نسل میں امامت و ولایت کو دوں گا، 12 کو دوں گا، ایک کے بدلے 12۔ اللہ کا احسان ایک کے بدلے ایک نہیں رہتا، کئی گنا زیادہ رہتا ہے۔ 12 خلیفاؤں کو دوں گا، 12 وصیوں کو دوں گا، 12 اماموں کو دوں گا، 12 ولیوں کو دوں گا۔ اے ابو طالب میں قسم کھا کے کہتا ہوں، حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ یہ پروردگار کی شان ہے کہ وہاں ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اے پروردگار میرے نسل میں انی جاعل کا للناس اماما، اے اللہ میری نسل میں امامت کو قائم رکھ۔ تو یہاں ابو طالب علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں یہ خطبہ پڑھتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی قبل من ذریت ابراہیم، اے پروردگار تیری حمد و ثنا کرتا ہوں کہ تو نے مجھے ذریت ابراہیم علیہ السلام نے عطا کیا۔ تو پتہ چلا ابو طالب علیہ السلام کی نسل ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا مکمل ہوتی آ رہی ہے، ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں امامت آنا ہے، کیونکہ انی جاعل کا للناس اماما کا ہے ابراہیم علیہ السلام۔ پروردگار خالا من ذریت، اے اللہ میرے ذریت میں دے، تو پروردگار نے ان کے ذریت میں امام دیا۔ ذریت آ رہی ہے ابو طالب علیہ السلام کو، عبد المطلب سے، ادھر عبداللہ کے نسب میں رسالت اور ابو طالب کی نسل میں امامت۔ ابراہیم علیہ السلام کو دعا یہاں مستجاب ہو رہی ہے، یہاں ابراہیم علیہ السلام کے نسل میں رسالت بھی مل گئی، امامت و ولایت اور خلافت و وصایت بھی مل گئی۔ یہ ہے ابو طالب کا مقام۔ تو الحمدللہ الذی، میں تعریف کرتا ہوں پروردگار من ذریت ابراہیم، میں ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں ہوں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں خطبہ پڑھ رہے ہیں، اس وجہ سے ہم دعا کیا نام درود کیا بھیجتے ہیں؟ درود ابراہیم کہتے ہیں، اللہم صلی علی کما صلیت علی ابراہیم و آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ درود بھیج ابراہیم علیہ السلام کے اوپر، ان کے آل کے اوپر، کیونکہ تو حمید مجید ہے، تو بزرگ ہے، تو آل کون ہے؟ یہاں پہ ہے کہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یا ابراہیم علیہ السلام کی دعا قال من ذریتی، پروردگار انی جاعل للناس اماما۔ یہاں ابو طالب علیہ السلام کا رسول خدا کے خطبے میں نکاح میں خطبہ الحمدللہ الذی من ذریت ابراہیم، اے اللہ میں تجھے شکر ادا کرتا ہوں، تیری تعریف کرتا ہوں، کیونکہ تو نے ہمیں ذریت ابراہیم میں رکھا ہے۔ اور ہم دعا کر درود پڑھنے والے درود پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی ابراہیم کما صلیت علی ابراہیم و آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو درود اور ان کے آل کو، یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود، ان کے آل کے اوپر۔ کیا ہے یہ دونوں کا؟ ابراہیم علیہ السلام کا نسل میں عبد المطلب، ابو طالب، عبداللہ، ابو طالب کی نسل سے مولا کائنات، عبداللہ کے نسل سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ چھوٹی سی تاریخ ہے۔ تو ہم جاننا چاہیے کہ جب ابو طالب علیہ السلام گھر سے باہر نکلتے تھے، لوگ ان کو کہتے تھے السلام علیکم یا ذی النورین، اے 2 نور والے، ہمارا سلام ہو تمہارے اوپر۔ تو پتہ چلا لوگوں نے ابو طالب علیہ السلام کو جان گئے ہے کس کی نسل ہے، اسی وجہ سے السلام علیکم یا ذی النورین، کون ہے 2 نور؟ پیشانے میں مولا کائنات کا نور تھا عمران علیہ السلام کے، اور گود میں رسالت ماپ کا نور تھا۔ اس وجہ سے کہنے والوں نے کہا کہ السلام علیکم یا نورین ذی النورین، اے 2 نور والے، تمہارے پر ہمارا سلام۔ جب بھی ابو طالب کو سلام کرنا اس طریقے سے کرنا بتا رہا ہے، تاریخ بتا رہی ہے۔ تو دونوں کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک زانوں پہ رسالت ماپ کو بٹھاتے تھے، ایک زانوں پہ مولا کائنات کو بٹھاتے تھے۔ پھر دو نور جب مولا کائنات خانہ کعبہ میں ولادت دیتے نزول باصالت ہو گئے، تو اس کے بعد ابو طالب علیہ السلام بائیں بازو پہ مولا کائنات، دائیں بازو پہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے بیٹھ کے رہتے تھے۔ لہذا رسول سے ابو طالب علیہ السلام کہتے ہیں میں زبور، توریت
انجیل میں جو پڑھا ہے مجھے یہ بچے میں نظر آ رہا ہے، اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور رسول سے کہتے ہیں میں جیسا کہ زبور، توریت، انجیل میں پڑھا ہوں ویسا تمہارے نور کو دیکھ کر میں پتہ لگا رہا ہوں کہ یہ تم وہی ہو جو آخری نبی آخر زمان ہے۔ یہ ایمان ابو طالب، یہ احسان ابو طالب جو مولا کائنات کے والد بزرگوار رسالت بات کے ساتھ دین کے ساتھ کر رہے ہیں، محافظ اسلام بنے ہیں، محافظ رسول اسلام بنے ہیں، محافظ ولی اسلام بنے ہیں۔ شریعت کو بچانے والے کو ابو طالب کہتے ہیں۔ اور دعوت ذل شیرہ کس کا دعوت ہے؟ وحدانیت کی دعوت۔ وحدانیت دعوت ہوئی تو خانہ کعبہ میں ہونا ضروری تھی، کیونکہ خانہ کعبہ موجود تھا۔ کیا سبب تھا؟ پروردگار عالم نے دعوت ذل شیرہ ابو طالب علیہ السلام کے گھر میں رکھنے کے لیے کہا۔ تو تاریخ دان بتاتے ہیں کہ وہاں بت تھے، اس وجہ سے وہاں وحدانیت کا اعلان نہیں ہوا۔ یہاں ابو طالب علیہ السلام کا گھر ایمان سے مالا مال تھا، اس وجہ سے یہاں پر۔ اور مسلمان کے آنکھوں پہ سمن بکمن عمیٌ لا یعقلون لا یعملون، ان کے آنکھوں پہ، دماغ پہ، کانوں پہ، زبان پہ مہر لگی ہوئی ہے، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ پروردگار نے تصدیق کر کے محمد ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ وہ عقل سے کام نہیں لیتے، عقل کے اندھے ہے، جہالت میں مبتلا ہے، جاہل ہے۔ لہذا ان کے چہروں پر، ان کے کانوں پر، ان کے دماغ کے پروردگار عالم نے مہر لگا دی ہے۔ وہ ایسے لوگ کہتے ہیں کہ ابو طالب کے بارے میں کچھ غیر باتیں کہتے ہیں جو نامناسب ہیں۔ دعوت ذل شیرہ جب یہاں ہوئی، رسول کا نام کس نے رکھا؟ قرآن میں حکم ہو رہا یا یحییٰ نبشرونا، میں تمہیں بشارت دیتا ہوں کہ تمہارے یہاں بیٹا ہوگا، اس کا نام یہ رکھنا۔ تو جب پروردگار عالم پیغمبروں کا نام آسمان سے بھیجتا ہے تو ابو طالب کو کس نے حکم دیا کہ نام محمد رکھے؟ اگر محمد ابو طالب رکھنا تمہیں جائز نہیں ہے تو دوسرا نام کیوں نہیں رکھے؟ محمد رسول اللہ کیوں بلاتے ہو؟ جو نام ابو طالب علیہ السلام نے رکھے الہام باری تعالیٰ کے سبب سے، وہی نام آج محمد رسول اللہ کلمہ پڑھا جاتا ہے۔ آخر کیا عقل سے کام لینا چاہیے مسلمانوں کو؟ کیوں یہ ہیرا پھیری کی باتوں میں آ جاتے ہیں؟ کیوں راہ نجات سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں؟ پروردگار راہ نجات کو آنے کے لیے 1,24,000 پیغمبروں کو بھیجا، 12 اماموں کو بھیجا، ہر پیغمبر کے ساتھ وصیوں کو بھیجا۔ ہمارے پیغمبر کے ساتھ 12 وصی رسول نے نام بتا دیے 12 وصیوں کے، 12 خلیفاؤں کے، 12 امام کے، 12 ولیوں کے۔ جیسا قرآن مجید میں ہر جگہ پروردگار حکم دیتے آ رہا ہے کہ یہ میرے اولو الامر ہے، یہ میرے اولیاء اللہ ہے، تو سمجھ میں نہیں آتا۔ قرآن دیکھ کے بھی نہیں پڑھ سکتے، قرآن دیکھ کے الفاظ کا معنی نہیں سوچ سکتے۔ افلا یتدبرون قرآن، قرآن پڑھتے ہوئے غور و فکر کرو۔ انا انزلناہ قرآن لعلکم تعقلون، عقل والوں کے لیے قرآن نازل کرا ہے۔ لعلکم تفلحون، تاکہ یہ فلاح پانے کے لیے قرآن کو نازل کیا ہے۔ قرآن کے حافظ بننے کے لیے آمادہ ہوتے ہیں، مگر قرآن کو سمجھنے کے لیے کوئی آمادہ نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے اوپر شیطان مسلط ہے۔ والذین کفروا اولیاء الطاغوت، یہ طاغوت کے اولیاء ہے، یہ شیطان کے اولیاء ہے، یہ بہکے ہوئے شیطان کے قبضے میں ہیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اس وجہ سے پروردگار نے سمن بکم عمیٌ لا یعقلون لا یعملون، یہ عقل نہیں رکھتے، یہ عمل نہیں کرتے، راہ نجات پر نہیں آ سکتے۔ تو پروردگار عالم قدم بقدم قرآن کے ذریعے سے ہمیں بتا رہا ہے کہ رحمان کے گھر بت ہے، عمران کے گھر بت نہیں ہے۔ سبحان اللہ، مولا کائنات کے والد بزرگوار عمران ابو طالب علیہ السلام کے اوپر شکر ہے معبود ہمیں ایسے انعام والے راستوں میں گامزن رکھا ہے۔ ہمارے والدین کا شکریہ ہے، ہمارے آبا و اجداد کا شکریہ ہے کہ ہمیں اس مذہب میں پیدا کیا ہے۔ جناب فاطمہ زہرا کا شکریہ ہے کہ ان کی دعا ہے ہم اس مذہب میں پیدا ہونے کے لیے۔ شکر ہے یا فاطمہ زہرا ام ابیہا
سیدۃ النساء العالمین. رونے والوں میں، ولایت کرنے والوں میں ہمارا نام درج کیا ہے، ہمیں پیدا کیا ہے. دیکھیے فاطمہ کے حق کے واسطے سے فاطر السماوات والارض سے، زمین و آسمانوں کو بنانے والا فاطر، فاطمہ کے حق کے واسطے سے. وہ فاطمہ کا دعا ہے کہ آج ہم راہ راست پہ گامزن ہیں. تضلع کرنے والوں میں، تبرع کرنے والوں میں، محبت ادا کرنے والوں میں، ان کے خوشی میں خوشی، غم میں غم کرنے والوں میں ہمارا نام درج ہے. شکر ہے مولا کائنات کے زوجہ جناب سیدۃ النساء العالمین کے اوپر. اعلان رسالت کے بعد جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے گھروں میں جانے لگے، گھروں کے پاس اور ان کے شہروں میں، ان کے گلیوں میں جا کے اعلان کرنا چاہتے تھے وحدانیت کا اور رسالت کا، تو عباس، شعبہ، ابو لہب جیسے کافر لوگ ان کے اولاد سے یہ کہے کہ جب بھی رسول آئے ان کے اوپر پتھر کی بارش کرنا، ان کے اوپر گندگی کی بارش کرنا. جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پہلی مرتبہ ان کے ایریے میں گئے، ان کے محلوں میں گئے، ان کے قبیلوں میں گئے تو ایک دم بارش ہونے لگی. جب واپس گھر آئے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، ابو طالب علیہ السلام کہتے ہیں بیٹا کیا ماجرا ہے؟ نہیں چچا کچھ نہیں ہے. نہیں بیٹا خون جاری ہو رہا ہے. کچھ نہیں، ابو طالب زندہ ہے. تمہارے جان و مال و عزت آبرو کے لیے ابو طالب زندہ ہے. میں محافظ ہوں تمہارا، محمد کا محافظ ہوں، رسالت کا محافظ ہوں، پیغمبریت کا، نبوت کا، اسلام کا محافظ ہوں. بولو بیٹا کیا ہوا ہے؟ تو ایک مرتبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پورا ماجرا سنایا. اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ کو پکڑا نبوت کے اور وہ قبیلے میں گئے. جب جانا تھا ایک دم ان کا روب و جلال عزت کے سبب سے سب لوگ اٹھ کے کھڑے ہوئے. جا کے کہیں ارے لوگوں کس نے مارا تھا میرے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ انہوں نے کہا یہ بچوں کا معاملہ ہے، بچوں میں رہنے دو، بچوں نے کھیل کھیل میں مارا تھا. تو ابو طالب علیہ السلام نے ایک اچھا سا جملہ ادا کیا. اچھی بات، کل سے میرے یہاں بھی ایک بیٹا ہے، وہ بیٹا آئے گا اور تمہارے بیٹوں کا نتیجہ دیکھے گا. یہ بچوں کا معاملہ بچوں میں ہی رکھیں گے انشاءاللہ. بول کے ابو طالب علیہ السلام واپس گئے. آ کے مولا کائنات کو کہتے ہیں اے علی آخری بات، کل سے جب بھی میرا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر گئے تو تم ان کی حفاظت کرتے ہوئے ساتھ جانا. تم کل سے محافظ رسالت بننا، محافظ پیغمبریت بننا، محافظ نبوت بننا، محافظ صاحب قرآن بننا. تو ایک مرتبہ مولا علی علیہ السلام نے وعدہ کرتے ہیں بابا میں وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد جب بھی میرے اخی، میرے مولا، میرا آقا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے میں ان کی حفاظت کروں گا. دوسرے دن حسب معمول رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے اعلان نبوت کے لیے نکلے تو مولا سامنے، رسول پیچھے، قبیلے میں پہنچے. پھر پتھر کی بارش ہونے کے لیے تیار تھی. جس کے ہاتھ میں پتھر تھا مولا نے اس ہاتھ کو توڑ دیا. جس نے سر اٹھا کے رسول کو دیکھ رہا تھا اس مولا نے ان کے سروں کو توڑ دیا. یہ دشمنی ہے مولا کائنات سے اور ابو طالب علیہ السلام سے. بس اس جہاں پہ اے ابو طالب، بس اس جہاں نے تجھے، اس جہاں نے بس اس خطا پہ تجھے اس جہاں نے چھوڑا ہے کہ تیرے لال نے ان کے بتوں کو توڑا ہے، ان کے اولاد کو مارا ہے، ان کے اولاد کو زخمی کیے. اے ابو طالب بس اس خطا پہ تجھے اس جہاں نے چھوڑا ہے کہ تیرے لال نے ان کے بتوں کو توڑا ہے. یہی وجہ ہے کہ ابو طالب علیہ السلام سے دشمنی، یہی وجہ ہے کہ مولا کائنات سے دشمنی، کیونکہ ان کے نسل بد نسل مولا کائنات کے ہاتھ میں قتل ہوتے گئے. ہاتھ ٹوٹے، پیر ٹوٹے، گردن ٹوٹا، سب سنبھلنے لگے. جب یہ لوگ ابو طالب علیہ السلام کے گھر کو جانے لگے تو بچوں نے کہا بابا دیکھ کے بات کرنا اس لڑکے سے، اس لڑکے کا ہاتھ نہیں ہے، شیر کا پنجہ.
وہ شیر کا پنجہ جب ہماری طرف پکڑتا ہے تو چھڑانے کے قابل کے نہیں بن جاتے ہیں. بابا صبر سے کام لینا. ایک مرتبہ آئے ابو طالب سے کہا کہ ابو طالب تمہارے بیٹے نے ہمارے بچوں کو مار دیا ہے. ابو طالب نے کہا ایک بچہ اتنے لوگوں کو کیسے مارتا؟ ہاں مار دیا ہے. تو تم نے کل ہی تو کہا تھا کہ بچوں کا معاملہ بچے میں رہنے دو. پھر آج یہ میرا بچہ تمہارے بچوں کو مارا ہے. کل تمہارے بچوں نے میرے بھتیجے کو مارا تھا. الحر بالحر، جیسا پہلے ہوا تھا ویسا آج ہوا ہے. اس میں کیا بات ہے؟ شرم سے واپس چلے گئے. پروردگار عالم ابو طالب کا مقام بتا رہا ہے تاریخ کے ذریعے سے اور قرآن کے ذریعے سے اور احادیثوں کے ذریعے سے. کون ہے ابو طالب؟ ابو طالب کا مقام کیا ہے؟ ابو طالب علیہ السلام کا زندگی کیا ہے؟ ابو طالب علیہ السلام قدم بقدم اپنی اعجاز بتاتے گئے لوگوں کو. اے لوگوں پہچانو ابو طالب کو، پہچانو علی کو، پہچانو میرے بھتیجے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو. لہذا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا و کفیر و یتیم کہتین فی الجنت. جو دنیا میں یتیم کے ساتھ احسان کرے گا وہ جنت میں میرے بازو میں ہوگا، میرے محلے میں ہوگا، میرے گھر کے بازو میں ہوگا. کون؟ یتیم کو حفاظت کرنے والا، یتیم کے مال و جان کو، عزت کو حفاظت کرنے والا، یتیم کی پرورش کرنے والا. تو سادہ سا امتی رسول کے گھر کے بازو میں، رسول کے بازو میں، رسول کے بغل میں بیٹھنے کا فضیلت پاتا ہے یتیم کو دیکھنے کے بعد. تو وار عظمت ابو طالب یہ رحمت للعالمین کی محافظ کرے. کیونکہ قرآن فرماتا ہے علم یجد کا یتیمن فآوا، سورہ والضحیٰ 93 سورہ 6ویں آیت. کیا اے رسول تم نے نہیں دیکھا کہ جب تم یتیم تھے میں نے پالا؟ کون کہتا ہے علم یجد کا یتیمن فآوا؟ اے رسول تم نے یہ خیال نہیں کیا کہ جب تم یتیم تھے تو میں نے پالا؟ تو پروردگار ابو طالب علیہ السلام کو اپنے سے مثال بتا رہا ہے. ابو طالب پالے نہیں کہتا ہے میں نے پالا. تو پتا چلا ابو طالب علیہ السلام اللہ کی راز ہے، اللہ کی نیاز ہے. راز و نیاز کو جاننے والے کو ابو طالب کہتے ہیں. اللہ کے عالم کے راز و نیاز کو جاننے والے کو ابو طالب کہتے ہیں. پھر رسول خدا فرماتے ہیں کہ مسلمان جو رسول سے بھیک لیا اسے مسلمان کہتے ہیں. جو رسول کو دیا اسے ابو طالب کہتے ہیں. جو رسول سے سب کچھ لیا وہ مسلمان ہے. جو رسول کو سب کچھ دیا وہ ابو طالب عمران ہے، سید بطحہ، مقام ابو طالب، فضیلت ابو طالب علیہ السلام. سورہ انفال میں پروردگار فرماتا ہے کہ 8واں سورہ 74ویں آیت کہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون. جو رسول کی امداد کرے گا، مدد کرے گا، نصر اولئک هم المؤمنون، وہی مومن ہے. سورہ انفال جا کے پڑھیے، دیکھیے 8واں سورہ 74ویں آیت والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون. حقا یہ حق ہے کہ جو نصرت کی میرے رسول کے وہ مومن ہیں. کون کہتا ہے؟ پروردگار کہتا ہے سورہ انفال میں 8واں سورہ 74ویں آیت. پھر فرما رہا ہے لہم مغفرۃ، ان کو لوگوں کو بخشنے کا ذمہ دیا ہوں. ورزق کریم، ان کو عزت آبرو والی روزی رزق دیا ہوں. کریم، رزق کریم یعنی رزق عزت و آبرو والی رزق میں نے ان کو دیا ہے. لہذا ابو طالب علیہ السلام سے، ان کے اولاد سے، اس وجہ سے ہم مانتے ہیں وسیلہ دے کہ پروردگار ان کے وسیلے سے دے، ابو طالب کے وسیلے سے دے، رحمت للعالمین کے وسیلے سے دے.
بارہ ایمان کے وسیلے سے، جناب سیدہ کے وسیلے سے، شہداء کربلا کے وسیلے سے، تاکہ پروردگار کہتا ہے لہم مغفرتوں، بخشائی بھی ان کو دے دیا ہوں، کیونکہ وہ حق ہے کہ وہ مومن ہے، کیونکہ میرے نبی کو پالا ہے، میرے نبی کی محافظت کی ہے، میرے دین کو بچایا ہے، میرے شریعت کو بچایا ہے۔ وہ رزق کریم، اور بہت آبرو والی رزق، عزت والی رزق ان کو دیا ہو۔ تو ہمیں رزق چاہیے، علم کی رزق، دولت کی رزق، ہر مغفرت کی رزق، نجات کی رزق چاہیے تو ابو طالب کے بارگاہ پہ آؤ، فرزندان ابو طالب کے بارگاہ میں آؤ۔ پروردگار اس آیت سے بتا رہا ہے مغفرت ان کے ہاتھ میں ہے، رزق ان کے ہاتھ میں ہے، کریم رزق، ایسا رزق، کریم رزق جو تمام چیزوں کا رزق ان کے ہاتھ میں ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہر وقت بارگاہ ابو طالب علیہ السلام میں دعا کریں کہ اے ابو طالب علیہ السلام، تمہارے اولاد کے صدقے سے، تمہاری بیٹے اماموں کے صدقے سے، ولیوں کے صدقے سے، اولو الامر کے صدقے سے ہمیں نجات عطا فرمائیے، ہمارا دنیا اور آخرت یعنی مقبول فرمائیے، اور دنیا میں عزت، آخرت میں عزت عطا فرمائیے، اور جہنم سے نجات، جہنم سے دوری اور جنت میں جانا نصیب فرمائیے، کیونکہ جنت مقام ہے تو آپ کی اولاد کا، جنت آپ کی اولاد کا حق ہے۔ الحسن والحسین سید شباب الجنہ، آپ کے پوتے نوجوان جنت کے سردار ہیں، ان کا واسطہ پروردگار ہمارے دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے گزشتگان کو غریق رحمت فرما، ہمارے جنریشن کو، آئندہ آنے والی نسلوں کو نیک توفیق عطا فرما، اصول دین و فروع دین کے سے مالا مال ہونا نصیب فرما، حج زیارت کو بار بار جانا نصیب فرما، جو گئے ہیں ان کے حج زیارت کو قبول فرما، ہمارے علماء اکرام کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھ، روزوں کو تیرے دامن میں رہنا نصیب فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما، ان کے ناصروں میں شمار فرما، جو بیمار ہے، بیمار کربلا کے ساتھ سے ان کو شفاء کل عاجلہ فرما، اے اللہ ہر بیماری سے، خصوصی اس وبا سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہم